تو گویا حضور فرمانے لگے میں بندوں کا احساس کر کے رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ میں مختصر پڑھاتا ہوں، اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کوئی نبی پاک کا انتظار کر رہا ہوتا تھا تو نماز مختصر پڑھتے تھے اور اس کو فارغ کر کے بھی لمبی نماز پڑھتے۔ ایسا نہیں کہ اب آئے ہیں 4-5 لوگ تو ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت جی بڑی تگڑی نماز پڑھتے ہیں، بڑے صوفی صافی آدمی، یہ نہیں، بلکہ نماز ہے، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں تو وہ خوبصورت حدیث موجود ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عصر کی نماز کے لیے اقامت پڑھ دی تھی، حضور مصلی امام پر تشریف لے گئے تھے، ایک یہودی کا غلام آیا اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں، اگر آپ چلیں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو حضور کے احساس کی شدت کا یہ حال تھا کہ نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، میں پہلے اس کا کام کر کے آتا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار۔ احساس کی شدت یہ حضور کی سنت ہے، اور بہت زیادہ خیال رکھنا دوسرے کا، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، دوسروں کو سوچنا، دوسروں کے لیے بات کرنا، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، ان کے احساسات کا خیال رکھنا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن سرکار مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہوتا گھر کے اندر بھی، ہم گھر کے اندر بھی نواب صاحب ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں گھر جا کے کہانیاں سناتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں پتہ میں کڈا اوکھا ہوں، کمائی کیڈی مشکل ہے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ سارے، میں فتح کر کے آیا ہوں، ابھی کیٹو سر کر کے آیا ہوں۔ ایک بچہ پانی لے کھڑا ہو جائے، دوسرا دودھ کا گلاس لائے، بیگم صاحبہ فٹافٹ آئیے، ایسے نہیں کریں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ کہتی ہیں حضور گھر آئے، کھانا مانگا، میں نے عرض کی حضور میرے سر میں درد ہے، تو پڑھو نا ابن اسحاق کو۔ محبوب فرمانے لگے لا میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں، تو مجھے روٹی پکا دے۔ یہ بھی سنت ہے نبی پاک کی، ان چپ کر گئے ہو، یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی سرکار کا طریقہ ہے۔ کبھی کبھی گھر میں جھاڑو دینا یہ بھی نبی پاک کا، حضور کام میں ہاتھ بٹاتے تھے نا ازواج کا، یہ والی سنت کس دن ادا کرنی۔ ایک دن میں نے جمعے میں یہ بات کی تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب یہ سنت ادا تے کر لیجیے پر ساڑھے ابے بھی تو سمجھاؤ نا، ہنسنا نہیں جی مسجد میں اونچا۔ کہنے لگے وہ بیگم صاحبہ ایک دن بیمار تھیں اور سخت بیمار تھی، تو میں نے چائے کا کپ بنا دیا، علامہ بیچاری مجھے روز بنا کے دیتی ہے، تو میں نے بنا دیا تو ابا جی کہنے پتر رائے دیا آتا نہ خراب کر لیں، تو اب آپ تو سنت کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ میں کہ تسی شروع کرو نا تاکہ تواڈے بچے تے نہ یہ سوال کرن، یہ راج تسی کر رہے ہو، تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ بزرگ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی بری نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن اپنے گھروں کے ماحول میں خوبصورتی لائیں، یہ سٹیٹس نہیں اہل اسلام کا۔ بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور فرمانے لگے کہ جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ آنکھیں میں نے کھول لی، حضور کس طرح؟ تو دیکھو نبی پاک سامنے والے کے جملوں کا بھی احساس کرتے، خیال کرتے کہ سامنے والا کہاں سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے تمہیں اگر کبھی قسم کھانی ہو نا، تمہارا مزاج ہے، قسم کھانی پڑے اور تم مجھ سے ناراض ہو تو پھر تم کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم راضی ہو اور قسم کھانی پڑے تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم۔ تو جناب عائشہ کہتی ہیں میں زبان سے ہنس رہی تھی اور آنکھیں میری آنسو برسا رہی۔ میں نے کہا محبوبہ اتنا خیال کرتے، یہاں تک آپ کو احساس، یہاں تک پتہ ہوتا ہے، یہاں تک میرے رسول کریم علیہ السلام لوگوں کا احساس کرتے، خیال کرتے، شوق پیدا کرتے، وارفتگی ہوتی۔ کئی دفعہ حضور فرض نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے، تھوڑی دیر کے بعد آتے مسجد میں نماز پڑھ لیتے۔ کئی دفعہ قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھنے کے بعد اس کی شرح میں فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ حضور جب تک مسجد میں رہتے تھے صحابہ ادباً بیٹھے رہتے تھے، تو حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا نہیں تو یہ بھی نہیں جائیں گے، تو سرکار گھر تشریف لے جاتے تاکہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں اور پھر حضور واپس آ جاتے۔ احساس ایک تو اپنی ظاہری وضاحت میں سادگی لائیں۔ ہماری بہت ساری مشکلات کی اصل وجہ یہ ہے کہ تکلف بڑا بڑھ گیا، بڑا تکلف بڑھ گیا۔ ہم کوشش کرتے ہیں دوسروں کے برابر جانے کی، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دنیا سے مقابلہ کرنے کی؟ ہم نے تو اللہ رسول کی رضا کے اندر رہنا ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے پر لالچ کوئی نہیں۔ اپنے آپ کو پیچھے لائیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنی گفتگو بڑی صاف ستھری کریں، سادی کریں، اس کے اندر کوئی تکلف نہ برپا کریں، بات سامنے والے کی عقل کے مطابق کریں۔ اور تیسری بات یہ
کہ اپنی عادات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں اپنا تھوڑا سا خیال کریں۔ اور ایک بات اور آپ کو عرض کروں، یہ آپ کو زیادہ دیر محنت نہیں کرنی پڑے گی، اگر تھوڑا سا وقت آئے اپنے آپ کو دے دینا۔ اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، چل تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ تھوڑا ہی اپنے اوپر بھی تو محنت کر لے کہ ساری زندگی دوسروں کی اصلاح کرتے رہنا۔ دوست کوشش کریں اپنی عادات پہ 2 4 5 ہفتے کے لیے محنت کریں تاکہ عادتیں سنور جائیں، تاکہ طبیعتیں بدل جائیں۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ اخلاق کو چہرہ دیتا نا، یہ جو عادات ہوتی ہیں، اور عادات سے مراد صرف میٹھا بولنا نہیں بلکہ لالچ نہ کرنا بھی خلق ہے، تھوڑے پہ راضی رہنا بھی خلق ہے، سچ بولنا بھی خلق ہے، غیبت سے بچنا بھی۔ اصل اخلاق یہ ہے۔ میٹھا تو کئی دفعہ لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بول لیتے ہیں، وقتی طور پر کام نکالنے کے لیے بھی بولتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر خلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ چہرہ عطا کرتا تو کائنات میں سب سے بہترین چہرہ حسن اخلاق کا ہوتا، سب سے اچھا اور خوبصورت۔ اور فرمایا اگر بدخلقی کو اللہ چہرہ دیتا تو بدصورت ترین چہرہ اس کا ہوتا۔ اس کا کیا معنی ہوا کہ اگر ہمارا کردار اچھا ہے، سوچ اچھی ہے، لوگوں کے بارے میں نظریہ اچھا ہے، احساس ہے، تو پھر ہمارے اندر دنیا کا سب سے خوبصورت انسان موجود۔ لیکن اگر ہمیں اپنی ذات کے علاوہ شے نظر ہی کوئی نہیں آتی، ہم خود غرض ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، ذات پات کے چنگل میں الجھے ہوئے ہیں، تو پھر ہمارے اندر ایک بدصورت ترین شخص بیٹھا ہے۔ جتنی مرضی کنگھی کریں، جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو سنواریں، اندر کی بدصورتیاں جا سکتی نہیں۔ تو کوشش فرمائیں کہ اللہ ہمیں اخلاق کا اعلیٰ جو ہے وہ وزن عطا کرے، اعلیٰ شعور عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو مستجاب فرمائے۔ آخر دعوانا